ان کی جو پوری اگر اس کی پرفارمنس 8-9 مہینوں کی اور وہی حساب کتاب ساری نکال دی جائے کہ 8-9 مہینوں میں کتنا ٹائم اس صوبے کے مسائل کو دیا اور کتنا ٹائم وہ دھرنوں اور احتجاجوں اور ڈی اسٹیبلائزیشن کے لیے دیا. اس سے اور زیادہ بات نہیں ہو سکتی کہ نہ آئین کو مانے نہ قانون کو مانے. ایک ابھی بات چل رہی تھی اور بات ہو گئی بھی کافی لوگوں نے کہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے کلیئر کٹ آرڈر موجود ہے اگر آئین اور قانون کی بات ہو کہ اسلام آباد میں انٹر نہیں ہونا ہے. دفعہ 144 نافذ ہے, دوسرے کئی ایشوز ہے اور ان سارے کو بالائے طاق رکھ کر ان کو بلڈوز کر کے اور وہی اسلام آباد جائے اور اپنی سارے ریسورسز اسی پر استعمال کرے. بہت افسوس کی بات ہے جو ریسورسز مل رہا ہے مرکز سے مل رہا ہے وہ اس لیے نہیں مل رہا ہے کہ وہی سب پر تقسیم کرے اور بندر بانٹو اور اس فیڈریشن کے خلاف اور مرکز کے خلاف اس میں لگے رہے. اس صوبے کے عوام کی بہتری کے لیے ملے. اور ابھی میں جب آپ کی اس اے پی سی میں آ رہا تھا تو میں نے سیکرٹری فائنانس امداد بوسال صاحب کو ملایا کہ آپ فگر بھی دے دیں, فیکٹس اینڈ فگر وہی کوئی سوال کر. یہ تو دوسرے ایشوز ہے اپنی جگہ جن لوگوں نے تفصیلی بات کی, مگر جو چیز طے شدہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد کہ این ایف سی ایوارڈ میں کے پی کے کا کتنا حصہ ہے, اس نے کہتا کہ اپ ٹو ڈیٹ اپ ٹو لاسٹ منتھ سب کچھ ان کو مل چکا ہے. وہی بات ہو گئی 1% این ایف سی ایوارڈ میں جو کچھ دہشت گردی کے لیے وہ بھی ان کو 100% پے ہو چکا ہے, کسی قسم کی لائبلٹی بقایا جات نہیں. تو وہی سارے چیزیں جو ملتے اور پھر اس کو آپ صوبے میں استعمال نہ کر کے وہی لے جانا انتہائی قابل افسوس بات ہے. اور اس لیے آج اگر ہم یہاں ہے ساری پارٹیز ہماری اپنی اپنی منشور ہے, اپنی اپنی پارٹی ہے, ایجنڈا ہے, اپنی اپنی سیاست کرنی ہے ہمیں فیوچر میں, مگر یہ میسج دینا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے نہ اسلام آباد والے نہ اسٹیبلشمنٹ والے اور نہ بیرونی دنیا میں جو ہم دیکھ رہے امریکہ اور یورپین یونین دوسری جگہ کہ اس کے پی کے میں تو اور کوئی ہے ہی نہیں اور نہ کوئی پارٹیاں ہے نہ کوئی اس صوبے کے رائٹس کے لیے آواز بلند کرنے والے نہ حق بولنے والے, یہ ایک لوگ ہے ان کو حوالہ کر دیا ہے. تو اس طرح سچ بات نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کسی نے سیٹیں لیے نہیں لیے, کم لیے زیادہ لیے, اس صوبے کی یہی لیڈرشپ ہے, جنرل لیڈرشپ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہاں موجود ہے, ہر ایک کے اپنے سٹیک سے اور سب کچھ موجود ہے. اور ان میں یہ ہے کہ ہمارا اس صوبے سے تعلق ہے. یہ آج یہ میسج دینا کہ کوئی بھی ہو یہ بات نہ سمجھے کہ بس ٹھیک ہے یہ تو ان کے حوالے ہے اور یہ اور وہی کوئی ہے نہیں. تو یہاں اور لوگ بھی ہے, اوریجنل جنون لوگ ہیں اس صوبے کے رائٹس کے لیے پہلے ماضی میں بات بھی کی ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کرتے رہیں گے. میں ان چیزوں میں جانا نہیں چاہتا ہوں, بہت تفصیلی بات ہوئی اور ہر ایک بننے کا اپنا رائٹ ہے, حق ہے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرے جس کے بارے, مگر جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے اس کے بارے بات کروں گا ضرور. این ایف سی ایوارڈ آپ کو پتہ ہے کم ہے زیادہ ہے جو بھی ہے اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. پارلیمنٹ میں وہی بیٹھنا ڈیبیٹ کرنا جس طرح مختلف پارٹیاں اور سارے بیٹھ کر کوئی چیز طے کرتے اور وہی بات آتی ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ اس چیز پر میں اتنی ضرور بات کروں گا کہ وہی جو فاٹا کے لیے مرج ڈسٹرکٹ کے لیے جو بات کی گئی تھی 2018 میں اور وہ ابھی تک 100 ارب روپوں کا, اگر وہ پی ٹی آئی کی دور تھی 4 سال 4 بجٹ انہوں نے پاس کیے اور اس کے بعد ایک پی ڈی ایم کی دور میں آیا اور ایک بجٹ ابھی بعد میں آیا, چھٹا بجٹ ہے, تو ان کو وہی شیئر جو کمٹ کیا تھا اس طرح نہیں ملا. تو یہ ہم سب کی ڈیمانڈ ہے, اب سارے اس میں شامل ہے. وہی اپنی جگہ اگر میں مرکز میں وزیر ہوں وہ وزارت بات کی بات ہے, سب سے پہلے ہمارا صوبہ ہے اور یہاں کے رائٹس ہے, اس کی بات ہم کریں گے یا بحیثیت وزیر نہیں کریں گے اس صوبے کے باسی اور رہنے والے کی. تو ان لوگوں کی رائٹس ہے. پھر یہ بات بھی ہوئی کہ وہی فنڈ صوبے کے کنسولیڈیٹڈ وہی جو فنڈ اور لسٹ اسی چیزیں اس میں نہیں ڈالنا چاہیے, وہ بالکل ان مرج اضلاع کے لیے اس کے ایک سپریٹ
اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور سپریٹ ان پر لگنی چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے اور یہ آگے ہمیں بات کر لینی چاہیے اور انشاءاللہ تعالی کر کے رہیں گے. یہ ایک جنون ڈیمانڈ ہے, اس پر بات بقایا بعض ایشوز وہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. دوسری بات یہ کرم والی بات گردی میں بات کروں گا. کرم بالکل اس دن گورنر صاحب کی دعوت پر ہم وہی میں تمام لوگ تھے, بات اور اس نتیجے ہم پہنچے ان لوگوں سے جرگے ہم نے سن لی بات. آپ خان دوسری کی ہے کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے اور ہماری خواہش بھی تھی کہ ہم وہی پاڑا چنار میں جائے, ان کے ساتھ بیٹھ جائے, وہی بات کریں, مگر اس طرح ماحول فی الحال تھی ہی نہیں. ان جرگے کا بھی خیال تھا ابھی ماحول نہیں, جب ماحول بن جائے آپ کو آنا چاہیے. تو ان کی وہی چیز جو ہم جس نتیجے پر پہنچے وہی جو ان کی جتنے لوگ بنکر بنے ہوئے ہر جگہ, جتنے لوگوں کے ساتھ اسلحہ ہے, جتنے وہی ٹرین لوگ ہیں, سارے چیزیں سب کے سامنے. تو اس کے لیے سب سے پہلے راستہ یہ ہے کہ بات چیت کی جائے, بات چیت سے ان کو کنونس کر دیا جائے, ڈی آرمز کیا جائے کہ وہ اپنے اسلحہ اور بنکرزہ اور ان چیزوں سے باز آ جائے گا. اور نہیں آتے تو دوسرا آپشن ہی نہیں. ان کی عوام کے لیے وہی شیعہ رہتے سنی رہتے سارے ہمارے بھائی ایک ہے, ان کو تحفظ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ پھر جب تک وہی اسی طرح یہی چیزیں رہے تو وہی کوئی جس طرح الطاف شیرپاؤ صاحب نے بات کی, اس کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے, صوبے میں بھی رہے مرکز میں بھی رہے. تو پھر اس طرح بات نہیں ہو سکتی. پہلے اس کا سوچنا ہے کہ اس کا کیا حل نکالا جائے. تو وہی ہماری جو بھی باتیں ہوئی, اگلے روز ہماری کیبنٹ کی میٹنگ تھی, میرے وہی ساری باتیں وہی پیش بھی کر دی کہ لوگوں کے یہ ڈیمانڈ ہے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, وہی چیزیں اپنی جگہ. تو اس پر سوچنا چاہیے. اگر ہمیں وہی دیرپا امن لانا ہے تو ان چیزوں کا ضرور بندوبست کرنا پڑے گا, اصل بات. دوسری بات دہشت گردی کی بات ہوئی, یہ سارے ہم یہی میسج بھی اگر ہم یا بیٹھے ہوئے اس بات میں شکی نہیں کہ کے پی کے عوام فرنٹ لائن پر رہے اور پورے پاکستان کے لیے ڈال بنے رہے, یہاں دہشت گردی کا مقابلہ کیا. یہ لوگ ہمارے بارے صرف یہ ان لوگوں کو نہ دیکھے کہ باہر نکلے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایک پارٹی والے, اس طرح لوگ بھی آج اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. الطاف شیرپاؤ صاحب یا بیٹھا ہوا ہے, اس کے ساتھ کیا ہوا, میاں افتخار صاحب اس کے بیٹے کا, مولانا صاحب بیٹے تو رحمان صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب پر کتنے اٹیک ہوئے. میں شوکت اللہ صاحب میرا بھائی موجود ہے, بہت دکھ کی میں جو یاد کرتا ہوں, ہمارا بھائی تھا, اس کا دوسرا بھائی, اس کے ساتھ باجوڑ میں بیچارے کے ساتھ جو ہم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے, اگر میں ان کی بات کروں یہ تو ویسے لمبی لسٹ ہے. میں خود آپ کے سامنے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے 6-7 دھماکے گھر کے اندر بھی سوئسائڈ اٹیک اور بلاسٹ ہوئے اور دھماکے ہوئے, کیا نہیں ہوا. تو یہ سارے اس صوبے کی عوام نے قربانیاں دی اور اس کے آگے کھڑے رہے اور پاکستان کے ساتھ رہے اور پاکستان کی جھنڈے کے ساتھ رہے. اس لیے ہمیں یہ میسج دینا کہ ہم سب اس میں کوئی دوسری راستہ نہیں ہے, ماضی میں بھی کیا اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کرتے رہیں گے. میرا یہ بات اکثر ہوئی, یہ ٹائم اس طرح ٹائم ہے کہ ہم اپنے لا انفورسنگ ایجنسیز کو سپورٹ کریں. یہ بات اگر ہم اس دوسرے چیزوں میں پڑ جائے تو کیس اور کمزور ہوتا جائے گا, کیونکہ دوسرا الٹرنیٹو اور آپشن تو بننا ہی نہیں. تو ابھی وقت اس کی ہے, اگر ہم دہشت گردی اور اسے نجات دلانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو مارلی اخلاقی اور وہی سپورٹ بھی کر لینی چاہیے. اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات میں یہ بات ضرور کرنا, یا مجھ سے پہلے لوگوں نے بات کی, میں بھی کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس دن کیبنٹ کی میٹنگ میں ایک دن پہلے یہ بات کی ہے جو پختونوں کے ساتھ, آج میں پھر کہتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے کہ جو پختون جس جگہ واقع ہوتا ہے, کراچی میں واقع ہوتا ہے, حیدرآباد میں ہوتا ہے, لاہور میں ہوتا ہے, اسلام آباد میں ہوتا ہے, تو آپ بغیر تفتیش کے اور اس جگہ تک پہنچنے کے کہ آپ کے ساتھ کون سا انٹیلیجنس ہے, کس نے اس کے بارے رپورٹ دی ہے, کون سا جرم کیا ہے, اور آپ جا کر کس کے ساتھ شلوار قمیض سے اس کو اٹھا کے لے جائے. تو یہ آج ہم اے پی سی میں بھی یہ سب کی ڈیمانڈ ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, بغیر ٹھوس شواہد کے
बगैर सबूतों के कि इस बंदे के साथ ये है, और फिर इसी पर जाना कि सिर्फ ये पठान है और ये सारे दहशतगर्द है। तो ये सारे मैं अपना केस ये आपके सामने नहीं कह रहा हूँ, मगर मुझे रोज़ बरोज़ उन्हीं लोगों के काले इन हालात में भी आ रहा है। किसी की गाड़ी पकड़ी है, किसी का होटल बंद हुआ है, किसी, तो मैं इंडिविजुअली तो लगा वो, और वही कैबिनेट में भी बात की और हर जगह करता हूँ। मगर आज हम सबकी भी ये सारे लोग ये आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सबकी भी ये बात है कि इसी तरह बात किसी जगह नहीं होनी चाहिए। ये हम सबका डिमांड है, इंडिविजुअल सिर्फ मेरी बात नहीं है कि आपके साथ कोई सबूत न हो और किसी के पास जाते और सिर्फ शलवार कमीज देखकर उसको उठा के गाड़ी में डालते हैं, तो ये हमें किसी तरह काबिल कबूल नहीं है। मैंने पहले भी बात की है और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला करता रहूँगा। मगर सबसे बड़ी बात हमारी इस APC की, मैं गवर्नर साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, तमाम पार्टी लीडरशिप का खुद भी शुक्रिया अदा करते होते हैं दिल से कि वही टप्पा धाबा जो बाहर बनना है कि यहाँ और कोई है नहीं और इस सूबे के हुकूक और राइट्स के लिए बात नहीं कर सकते, तो माशाल्लाह आज सारे लोग मौजूद हैं और उसमें वही सारे। असल बात हमें इस पर सोचना है कि इसके लिए हमें क्या कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम जो भी बातें करते हैं ये बातें तो वही गवर्नमेंट से होगी। अगर वही उनकी विल ये न हो कि सपोर्ट कोई चाहे, बात करे, इन इश्यूज पर बैठे, हमारे साथ बैठे, फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठे और किसी के साथ बैठे, तो वही बात हमें ये माहौल और ये मैसेज भी हमें देना चाहिए और ये चीज़ हमें उन पर बिल्ड कर लेना चाहिए कि ठीक है आपको एक इस तरह मैंडेट मिल गया, मगर वो मैंडेट इस पर्पस के लिए नहीं मिला है, आपने वही मैंडेट लूज कर दिया है। अभी आप उसके हकदार नहीं है कि सिर्फ आपका काम ये झूठ की फैक्ट्री है और ये चीज़ें और इस तरह ब्लेम गेम और इसी पर आप लगे हुए। आपको इन सूबे के राइट्स की बात कर लेनी चाहिए, हुकूक की बात कर लेनी चाहिए, इससे हमारा इनपुट लेना चाहिए। हमारे आपके साथ 100 जाती इख्तिलाफ, सूबे की बात आती है, हम डट कर इंशाल्लाह ताला किससे पीछे नहीं होंगे, सबसे पहले बात करेंगे, उनके साथ खड़े होंगे। मगर उनका ये विल और जज्बा तो हो ना, अगर किसी का ये विल जज्बा और एजेंडे में शामिल ही नहीं है, तो आखिर में ये बात सबकी आपकी इस APC की भी कि उनको इसी चीज़ को अगर मैंडेट मिला है तो इसलिए मिला है। अगर उनको इस काम में वो टोटली फेल हुए तो उन्होंने अपना मैंडेट भी लूज कर दिया और ज़ाया कर दिया। तो ये जो मैंने अपनी मौक़िफ़ पेश की, मैं अपनी तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से मैं ये बात फिर दोहराता हूँ कि वजारत और ये आने जाने वाली चीज़ें बात की बात है। हम इस सूबे के अवाम के साथ खड़े रहेंगे, इस सूबे के मसाइल के साथ खड़े रहेंगे, जो भी बात करना चाहे हम उसको वेलकम करेंगे और उनका साथ देंगे, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। सूबे की बात, अपनी सियासत बाद में रखेंगे और सूबे के मफादात, क्योंकि हम इन सारे चीज़ों में किसी से कम सफ़र नहीं हुए। अगर हम बात करते तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, वो दहशतगर्दी भी देखी है और किस तरह सफ़र हुए और आज तक सफ़र हो रहा है, कोई दूसरी बात नहीं। तो ये सब हम सबका ये डिमांड है कि अगर यह पीस की बात हो, अमन की बात हो, तो इंशाअल्लाह ताला इस सूबे की वसाइल रिसोर्सेज की बात हो, तो सारे इंशाअल्लाह ताला इसके लिए एक होंगे, एक ही बात करेंगे और हम उसमें ज़रूर साथ देंगे। मगर उन लोगों को आज अच्छी बात है कि ये मैसेज भी गया कि आज सारी पार्टियां इस एक बात पर है कि आप जो काम करना चाहिए था आपने नहीं किया और दूसरों ने कर दिया। तो आप सबकी मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपनी वही चीज़ दोबारा दोहराना कि इंशाअल्लाह ताला जो भी इनपुट हो तो आप वही फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से तो हम साथ होंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। शुक्रिया जनाब। अब मैं गुजारिश करता हूँ, गवर्नर साहब से पहले मैं एक मिनट बात करना चाहता हूँ। आपकी बात आनी है, उसके बाद भी है, अब बात है शुरू कर, इसके बाद बाकी प्रेजेंटेशन भी और बाकी बातें भी, सब हम बैठे भी थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ी शॉर्ट बात करूँगा, इसके बाद प्रेजेंटेशन भी है और हमारे 1-2-3 स्पीकर भी रह रहे हैं। मैं आखिर में अपनी, क्योंकि हमने अभी इसके बाद प्रेस टॉक भी करनी है, एलामिया भी तैयार हो रहा है, मैं दोबारा अपनी तरफ से तमाम सियासी जमातों के कायदीन का, उनके साथ आए हुए वफ्द का, मीडिया के दोस्तों का, ऑब्ज़र्वर्स का, सबका, और ख़ासकर हमारे जो आज हमें जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स, उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि वो यहाँ पर आए, हमारी इस APC में उन्होंने शिरकत की। आज तकरीबन 99% सियासी जमातें हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए और हमारा एक ही जो एजेंडा है, हमारा
صوبے کے امن کے حوالے سے، صوبے کے وسائل کے حوالے سے، اس میں کوئی اختلاف کسی جماعت کا بھی نہیں ہے۔ باقی سیاسی اختلافات سیاسی پلیٹ فارم پر ہمارے ہوتے بھی رہتے ہیں، الیکشنز بھی لڑتے رہتے ہیں، اتحاد بھی ہوتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشنز بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم کم از کم یہ میسیج وفاق کو، دنیا کو دینا چاہتے ہیں کہ صرف یہ جو صوبہ ہے یہ صرف ایک جماعت کو ٹھیکے پہ نہیں دینا چاہیے، اور نہ ان کا ٹھیکہ کوئی ہے یہاں پہ۔ یہاں پر سیاسی جماعتیں موجود ہیں جو اپنے لوگوں کے، اپنے صوبے کے حقوق کے لیے جنگ لڑ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں اپنی تمام سیاسی جماعتوں کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جب بھی جس فورم پہ بھی ہمارے صوبے کے حقوق کی بات ہوگی، مجھے آپ اپنے ساتھ 2 قدم آگے پائیں گے اپنے صوبے کے حقوق کے لیے، اپنے صوبے کے وسائل کے لیے۔ امیر مقام صاحب یہاں سے ان کے اوپر ذمہ داری بہت زیادہ بڑی ہوئی، کیونکہ ایک ہمارے وفاقی وزیر ہیں جو ہماری وہاں پر جا کے مقدمہ لڑتے رہتے ہیں۔ یہ پہلے بھی میرے ساتھ ان کی مہربانی تھی کہ جب تمام ڈیلیگیشن ہم کورم کی طرف گئے تھے کوہاٹ، تو انہوں نے جا کر وفاقی کابینہ میں ہمارا مقدمہ پیش کیا، اور آج پھر ہم نے ان کو جو ہے اپنا مقدمہ ان کے جو کابینہ میں ہوگے تو کریں گے، اس کے بعد ہم کوشش کریں گے اکٹھے وزیر اعظم صاحب سے ٹائم لیں، پریزیڈنٹ صاحب جب دفتر ریزیوم کریں گے انشاءاللہ ان سے بھی ٹائم لیں گے، اور اگر ہمارے قائدین جو پولیٹیکل قائدین ہیں اگر ہمیں کہیں گے کہ ہم نے کسی اور سے ملنا ہے یا سیاسی لیڈرشپ سے ملنا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے، تو انشاءاللہ تعالی ان سے بھی ملاقات کریں گے، اور انشاءاللہ اس چیز کو جو ہے ہم آگے بڑھائیں گے۔ میں بالکل آپ لوگوں کی بات درست، مجھے میجورٹی یہاں پر دوستوں نے بات کی پی ٹی آئی کے متعلق، کہ میں نے ان کو دعوت دی اسپیکر صاحب کے ذریعے کہ ان کو آنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اگر وہ آج یہاں پر ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ہے ان کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آج جو ہم وسائل کی بات کرتے ہیں اور یہ چیزیں اگر صوبے میں آئیں گی تو خرچ کون کرے گی؟ صوبائی حکومت خرچ کرے گی، تو وہ نہیں چاہتے کہ میرے خیال میں وہ وسائل کی جنگ لڑیں، یا وسائل دیکھیں دھمکیوں سے، گالیوں سے، اس سے ہمیں کوئی چیز نہیں ملنی۔ ہمیں چیز ملنی ہے وہاں پر اپنا کیس پریزنٹ کر کے، اپنے دلیل اور دلائل کے ساتھ کیس پریزنٹ کر کے اپنے حق کی بات کرنی ہے۔ اور جو چیزیں یہاں پر ہوئی، میں شوکت اللہ صاحب کی بات کو بھی سیکنڈ کروں گا، جو ہمارے اس وقت امن و امان کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ آئے گا اور آ رہا ہے، وہ مرجر آف جو فاٹا ہے، وہاں کے لوگوں میں، وہاں کے نوجوانوں میں، وہاں پہ سینئر میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ مرجر کے بعد ریاست نے یا وفاق نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی تکمیل نہیں ہو رہی۔ جب مرج ڈسٹرکٹ کے لوگ پشاور تو چھوڑیں، جب وہ اسلام آباد یا لاہور یا کراچی یا ادھر جاتے ہیں اور جب وہاں پہ ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو بڑی اس پہ تشویش ہوتی ہے۔ جیسے اس چیزوں کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا، ہمارے بہت سے ایشوز ہیں، کیونکہ آپ یہ خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی ہے، ہم ایک ایسے جگہ پہ جغرافیکلی ہے کہ جہاں پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی سپر پاور آ رہی ہوتی ہے اور افغانستان کو انویٹ کر رہی ہوتی ہے، اور جب وہ جاتی ہے تو ان کا جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، اور آج بھی جو نیٹو فورسز کا جو اسلحہ پڑا ہوا ہے وہ پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے، ہمارے ملٹنٹ استعمال کر رہے ہیں۔ تو بہت سی پازیٹیو چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں کھل کے ہمارے قائدین نے ذکر کیا۔ انشاءاللہ تعالی جیسے ذکر ہوا کہ 2-3 دن میں جیسے ہمارے پاس ایک تفصیلی رپورٹ آ جائے گی تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے، اس کو انشاءاللہ تعالی جو بھی ان کے ایک ممبر نومینیٹ ہوں گے ان سب کے ساتھ شیئر کر کے ایک متفقہ طور پر ہم ایک اپنا اعلامیہ بھی جاری کریں گے، اور ساتھ ساتھ ان سے نام بھی لیں گے پولیٹیکل کمیٹی کا بھی اور ٹیکنیکل کمیٹی کا بھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکل کمیٹی کی پولیٹیکل کمیٹی سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے ایشوز ہیں، چاہے وہ سی سی آئی کی طرف سے، چاہے وہ نیپرا کے حوالے سے ہوتے ہیں، چاہے وہ ارسا کے حوالے سے ہوتے ہیں، چاہے پانی کی تقسیم کے حوالے سے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے اتنی حکومتیں گزاری ہیں، اب یہاں پر شور مچ رہا ہے نہروں کا، 3 صوبوں نے اپنی نہریں تقریباً کمپلیٹ کر لی، آج تک ہماری نہر شروع ہی نہیں ہوئی۔ ہمارے پانی کا جو مسئلہ ہے 91 ایکارڈ کے بعد ہمارا تو ابھی تک ہمیں جو ہے حصہ ہی نہیں مل رہا، اور پھر اگر وہ ریاست یا وفاق استعمال کرے، چلو اس کا بھی اگر کوئی ہمیں ابیانہ دیتے پھر بھی ٹھیک ہے، ہم تو اپنے ابیانے کو رو رہے ہیں۔ تو مسائل ہمارے ہیں، اس کے مسئلے کا حل کے لیے اس چھت کے نیچے جو ہمارے قائدین بیٹھے ہیں ہم نہیں حل کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اگر ہم اس انتظار میں بیٹھوں کہ ہمارا کوئی مسیحا کوئی پنجاب سے یا سندھ سے یا بلوچستان سے آئے گا تو ہمارے لیے کہیں اور سے آئے گا، کہیں سے نہیں آئے گا۔ ہم لوگوں نے بیٹھ کر اپنے صوبے کی عوام کا، اپنے صوبے کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہمیں بھی ہمیشہ
یہی کہا جاتا ہے اور تانے ملے جاتے ہیں کہ اس دفعہ تو سارا کچھ جنوبی اضلاع کو مل گیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گورنر یا سی ایم یا آئی جی تینوں ایک جو ہے وہ ضلع سے ہیں، لیکن جو اختیارات ہیں 18ویں ترمیم کے بعد وہ صوبائی حکومت کے پاس ہیں، چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کے پاس ہیں، اور انفارچونیٹلی وہ اس چیز پہ جو ہے بالکل ہی بات نہیں کرتے. لیکن ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بڑی زرخیز زمین ہے، جس طرح ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی تعلق وہاں پر ہے، تو بڑی پولیٹیکل ہم جو ہے وہ زرخیز زمین ہے ڈیرہ اسماعیل خان. تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم مل کر بیٹھ کر مسئلے کے انشاءاللہ حل بھی نکالیں گے. میں آخر میں تمام قائدین کا اور ان کے ساتھ آئے ہوئے وفد کا اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام سیاسی جماعتوں کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد سے ایک پریس ٹاک بھی ہوگی، کچھ ہمارے 1 2 3 مقررین بھی رہ گئے ہیں، پریزنٹیشن بھی ہے.